السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ آج جو اس کا چوتھا پارٹ رہتا ہے وہ ہے اخفائے حقیقی۔ اب اخفائے حقیقی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، یعنی لغوی معنی کیا ہے، چھپانا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، اخفائے حقیقی کہا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ یا کلیہ کیا کہتا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خو، یعنی یہ حروف حلقی ہے نا، حلقی، تو یہ کیا ہے، ان کے علاوہ حروف یرملون، یہ مجموعہ ہے یرملون، یا را میم لام واو اور نون، ادغام مع الغنہ اور ادغام بغیر الغنہ کے، یہ مجموعہ ہے۔ اور پھر تیسرا کیا ہے، با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، جس کو اخفائے حقیقی کہا جاتا ہے۔ پچھلے قواعد میں ہم نے جو بھی حروف پڑھے ہیں نا، وہ سارے ان میں کیا ہو جائیں گے، مائنس ہو جائیں گے، منفی ہو جائیں گے۔ آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، کن باتوں کا، حروف یرملون میں سے یا پھر حروف حلقی میں سے، اور ایک کیا ہے، با کے علاوہ، اور حمزہ بھی، الف بھی آتا ہے اس میں، باقی 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف یا لیٹر آ جائے تو وہاں پر اخفا کیا جائے گا۔ اب اخفا کی کچھ مثالیں ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزامپلس کون کون سی ہیں، جس سے ہمیں مزید کیا ہوگی، وضاحت ہو جائے گی۔ اور یہ چیز یاد رکھیں کہ اخفائے حقیقی اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ اصل اخفا نون ساکن اور تنوین کا ہی اخفا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ ان تمام قواعد کی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، ان کی مقدار کسر ہی ہے، ایک الف یا پھر 2 حرکات کے برابر، ورنہ یہ تحسین حروف میں کمی یا پھر بیشی کرنا ہو جائے گا۔ بیشی سے کیا مراد ہے، زیادتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ساتھ میں کہ اخفا جون سا ہے، یہ پر بھی ہوتا ہے اور باریک بھی۔ اگر تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا بھی کیا ہوگا، اسی طریقے سے پر ہی کیا جائے گا۔ مزید مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک کے اندر سے کہ اس کی نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے اخفائے حقیقی کن الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ فانصرنا، دیکھیں نون ہے اور آگے صاد پر لیٹر ہے، تو یہاں پہ بھی یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور نون ساکن ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نے اخفا بھی پر ہی کرنا ہے۔ فانصرنا من صلصال، یہ دیکھیے یہ بھی صاد، من صلصال من ذکر، من ذکر منثورا، یا پھر منثورا، یہ بھی جو را بولا وہ وقف بالابدال کہلایا جائے گا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، یہ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ قَوْلًا سَدِيدًا، اور اگر ہم وقف کرتے ہیں قَوْلًا سَدِيدًا، يَنطِقُونَ شرابا طهورا، شرابا طهورا، انزلناه
अंज़लनाहु, अंजयनाकुम, अंजयनाकुम, वयतुबतुम, वयतुबतुम, बापे कलकला हो रहा है। मिन दुरीइन, मिन दुरीइन, और अगर वक्फ करेंगे मिन दुरी। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे मजीद के इख्फा के मरातब क्या है, मरातब कितने हैं। तो देख लेते हैं आला दर्जे का, अदना दर्जे का और वुस्ता दर्जे का इख्फा कहाँ पे होगा। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर तो ये 3 हरूफ में से ता, दाल और तो, ता, दाल और तो आ जाएं तो फिर यहाँ पे इख्फा का मर्तबा कौन से दर्जे पे चला जाएगा, आला दर्जे पे। अदना नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये 2 हरूफ कौफ और काफ आ जाएं तो वहां पर अदना दर्जे का क्या होगा, इख्फा होगा, यानी थोड़ा सा कम हो जाता है। वस्ता बाकी यानी नून साकिन या तनवीन के बाद जितने भी बाकी हरूफ इख्फा हैं वो सब इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने इन तमाम बातों को ख्याल रखना है। और यानी इसमें ये देखे ता, दाल और तो जब आएंगे ना, यानी इसका क्या मतलब है कि आवाज कुली तौर पर खशूम में छुपी हुई होगी। ठीक है, और इसमें जरा थोड़ा सा कम होगा दर्जा, जबकि वुस्ता में जो है जितने बाकी के हरूफ हैं, हरूफ यरमनून और ये इनके अलावा ये वाले हरूफ होंगे, जितने आ जाएंगे वहां पर इख्फा किया जाएगा। वो हरूफ नून के जो यानी नून के मखरज से जितना ज्यादा करीब होगा उतना ही आला दर्जे का इख्फा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इंशाअल्लाह ताला ये आज चौथा पार्ट था नून साकिन और तनवीन के कवायद में से, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका कायदा पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये इसका पार्ट नंबर 4 है, तो ज़रूर इसको सीखें एक एक करके, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाया गया है ताकि आसानी पैदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।